بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الشمس ہے۔ سورۃ الشمس، الشمس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ علیہ السلام، سورج۔ جس طرح سورۃ اللیل پڑھا تھا نا پچھلی سورت، اس کا معنی کیا ہے؟ لیل کا رات، اور سورۃ الشمس کا معنی سورج۔ اس کی ابتدائی 10 آیات آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پہلی آیت پہ غور کریں، اسی طرح واو قسمیہ ہے جس طرح پچھلی صورت آپ نے پڑھی ہے واللیل اذا یغشا۔ اس میں کیا ہے؟ والشمس وضحاہا۔ والشمس معنی کریں، ہاں قسم ہے سورج کی، وضحاہا کس کی؟ اور اس کی دھوپ کی، اور اس کے روشن ہونے کی یا اس کی دھوپ کی۔ والشمس قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی دھوپ کی، والقمری نہیں، قمر کس کو کہتے ہیں؟ چاند۔ والقمری اور چاند کی کیا قسم؟ اذا تلاہا جب وہ اس کے پیچھے آئے، اذا جب، تلا وہ پیچھے آئے، ہاں اس کے، جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ کس کے پیچھے آئے بھائی؟ سورج کے، کیونکہ پہلے سورج کی قسم اٹھائی گئی، پھر یہ کہ جب وہ اس کے پیچھے آئے چاند کی قسم۔ دوبارہ پھر سنیں، آپ معنی کریں گے اب۔ والشمسی معنی کریں سورج کی، وضحاہا ہاں اور اس کی دھوپ کی قسم، والقمری ٹھیک ہے، اذا تلاہا جب وہ اس کے پیچھے آئے، وہ سے مراد چاند، اس کے پیچھے سے مراد سورج۔ جب وہ چاند اس کے بعد آئے، اس کے پیچھے آئے، کیونکہ چاند بعد میں آتا ہے نا، یعنی سورج غروب ہو گیا، بعد میں چاند طلوع ہو گیا، تو دونوں کی قسم ہو گئی، سورج کی قسم، اس کی دھوپ کی قسم، پھر چاند کی قسم جب وہ سورج کے بعد آئے۔ 3 قسمیں ہو گئیں۔ چوتھی قسم والنہاری، نہارن کس کو کہتے ہیں؟ نہار نہیں، دن کو، مطلق دن کو کہتے ہیں۔ والنہاری اور دن کی، دن کی کیا قسم؟ اذا جلاہا جب وہ اس کو واضح کر دے، اذا جب، جلا وہ واضح کر دے، ہاں اس، یہ ہاں ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اس کو، کس کو؟ سورج کو۔ دن کی قسم جب وہ اس کو واضح کر دے، کیونکہ سورج دن چڑھے گا تو سورج واضح ہوگا نا، یا سورج چڑھے گا تو دن واضح ہوگا، دونوں ہی باتیں قرآن مجید میں آتی ہیں۔ لیکن یہاں والنہاری اور دن کی قسم، اذا جلاہا جب وہ اس کو واضح کر دے، یعنی جب وہ دن اس سورج کو واضح کر دے، یہ معنی ہے۔ چوتھی آیت، قسم کتنی ہے؟ 5ویں۔ 4 قسمیں ہو گئی ہیں، سورج کی قسم، اس کی دھوپ کی قسم، پھر چاند کی قسم، پھر دن کی قسم، 4 ہو گئی ہیں۔ 5ویں آپ پڑھنے لگے ہیں، واللیلی ہاں ٹھیک ہے بولیں، اور رات کی کیا قسم؟ اذا یغشاہا جب وہ اس کو ڈھانپ لے، یہ اب چھا جائے معنی نہیں کرنا، اکیلا ہونا یغشا، پھر تھا جب وہ چھا جائے، جب وہ لیے ہے یغشاہا اس کو ڈھانپ لے، جب وہ ڈھانپ لے ہا اس کو، یہ ہا کی ضمیر پھر کس طرف ہے؟ سورج کی طرف، یعنی اس سے مراد سورج ہے، جس طرح ادھر تھا نا جلاہا جب وہ دن، کیونکہ پیچھے دن تھا، جب وہ دن واضح کر دے ہا اس سورج کو، ادھر اور قسم رات کی، اذا یغشا جب وہ رات ڈھانپ لے ہا اس سورج کو۔ سمجھ آ گئی اتنی؟ دوبارہ پھر سنیں، والشمس وضحاہا قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمری اور چاند کی، اذا تلاہا جب وہ اس کے پیچھے آئے، والنہاری اور دن کی قسم، اذا جلاہا جب وہ اس کو واضح کر دے، واللیلی اور رات کی، اذا یغشاہا جب وہ اس کو ڈھانپ لے، والسمائی یہ ساری قسمیں ہیں آج۔ والسمائی کیا قسم؟ والسمائی اور آسمان کی قسم، وما بناہا اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا،
لفظی معنی اتنا ہی ہے، والسمائی اور آسمان کی، وما بناہا اور جس نے اس کو بنایا، یعنی اس کی بھی قسم۔ وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ کی ذات ہے نا۔ والسمائی اور آسمان کی قسم، وما بناہا اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا۔ کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 6 ہو گئی ہیں، 7، یہ دونوں ملا کر 7۔ چھٹی قسم آسمان کی تھی، 7ویں قسم اس ذات کی جس نے اس کو بنایا۔ والارض اور زمین کی قسم، والارض اور زمین کی قسم، وما طحاہا اور پھر اللہ تعالیٰ کی، اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا۔ والارض اور زمین کی قسم، وما طحاہا اور اس کی جس نے اس کو بچھایا۔ وہ پیچھے آسمان تھا نا، بناہا جس نے اس کو بنایا، زمین کا آیا تو پھر طحاہا جس نے اس کو بچھایا۔ آسمان کو بنایا کس نے، زمین کو بچھایا کس نے؟ یعنی دونوں جگہ پر اللہ کی قسم ہے۔ آگے بھی ونفسن، ہاں ٹھیک ہے، اور نفس کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ ساری قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اور جان کی قسم، آسمان کہہ دیا، نفس کی قسم، ونفسن اور نفس کی، وما سواہا اور اس ذات کی جس نے اس کو برابر بنایا۔ سواہا کا معنی ٹھیک ٹھاک بنا دینا، برابر کر دینا۔ اب بندے کو برابر کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یعنی تیسری آیت میں بھی یہاں اللہ کی قسم مراد ہے، بناہا سے بھی اللہ مراد ہے، وما طحاہا سے بھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ اللہ کی قسم ہے، اور وما سواہا سے بھی اللہ کی ذات ہی مراد ہے۔ کیوں؟ آسمان کو بنانے والا بھی اللہ، زمین کو بچھانے والا بھی اللہ، اور بندے کو، انسان کو برابر ٹھیک ٹھاک اس کی خوبصورت شکل میں ترتیب دینے والا اور اس کو جوڑنے والا، بنانے والا وہ بھی اللہ ہے۔ تو پھر ان 3 آیات کے اندر ہر آیت میں آسمان کی قسم اور اللہ کی قسم، پھر زمین کی قسم اور اللہ کی قسم، نفس کی قسم اور اللہ کی قسم۔ یعنی یہ جو درمیان والی لائن میں 3 آیات ہیں نا، تینوں آیات کے اندر ایک ایک چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسم بھی ہے، اور اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ، خود اللہ تعالیٰ ہے۔ تو 8 نمبر آیت پہ غور کریں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا پس اس نے ڈال دیا، ہا اس نفس میں، اس دل میں، اس میں اس نے ڈال دیا۔ کیا چیز ڈال دی ہے؟ وہ 2 چیزیں آگے ہیں جی۔ فَأَلْهَمَهَا پس اس اللہ نے ڈال دیا، ہا اس نفس میں، اللہ نے اس نفس کے اندر، اس کے دل کے اندر بات ڈال دی جی۔ کس چیز کی بات ڈالی؟ فجورہا، اس کی نافرمانی، وتقواہا اور اس کی پرہیزگاری۔ نفس کے اندر، دل کے اندر پرہیزگاری اور نافرمانی، یہ کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ یہ بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈال دیا فجورہا، اس کی نافرمانی کو، وتقواہا اور اس کی پرہیزگاری کو۔ کامیاب کون اور ناکام کون؟ آخری 2 آیات کے اندر ان کا تذکرہ کر دیا۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا کہ نافرمانی اور تقوی اللہ نے ڈال دیا، یعنی دونوں راستے بتلا دیے کہ اس راستے پہ چلو گے تو یہ فوائد ہوں گے، یہ انعامات ہوں گے، اگر دوسرا گناہوں والا راستہ چلو گے تو یہ نقصانات ہوں گے۔ یہ سارے واضح کر دیے اللہ نے، ہر چیز واضح ہے۔ اب کیا ہے؟ کامیاب کس نے ہونا؟ اللہ کہتے ہیں قد افلح من زکاہا۔ قد کا معنی افلح، قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق، یقیناً، ولا لقد ہو نا، لام بھی ساتھ ہو پھر ہوتا ہے البتہ تحقیق۔ یہ ہے قد، تحقیق، یقیناً، بے شک، یہ سارے معنی۔ افلح کامیاب ہو گیا، افلح فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ کون؟ من زکاہا، جس نے اس کو پاک کر لیا۔ ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ یہ اس کی طرف، نفس کی طرف۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس کے نفس میں اس کی نافرمانی بھی ڈال دی اور اس کی پرہیزگاری بھی ڈال دی۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اس کو پاک کر لیا، گناہوں سے بچا لیا۔ آگے ناکام لوگوں کا تذکرہ، وقد خواب من دساہا، وقد اور تحقیق، یقیناً، خوابہ نامراد ہو گیا۔ خوابہ کا معنی نامراد کس کو کہتے ہیں؟ برباد، تباہ۔ کون برباد ہو گیا جی؟ من دساہا، جس نے اس کو مٹی میں دبا دیا۔ من جس نے
دسا اس کو دبا دیا، ہا اس نفس کو، جس نے اپنے نفس کو مٹی کے اندر ہی دبا دیا وہ برباد ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا۔ اب غور کریں، صرف ترجمہ پڑھوں گا اس کے بعد آپ سے سنوں گا جی۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی دھوپ کی، والقمری اور چاند کی، اذا تلاہا جب وہ اس کے پیچھے آئے، والنہاری اور دن کی قسم، اذا جلاہا جب وہ اس کو واضح کر دے، واللیلی اور رات کی قسم، اذا یغشاہا جب وہ اس کو ڈھانپ لے، والسمائی اور آسمان کی قسم، وما بناہا اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، والارض اور زمین کی، وما طحاہا اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا، ونفس اور نفس کی قسم، وما سواہا اور اس ذات کی جس نے اس کو برابر بنایا، فالہمہا فجورہا پس اس نے اس میں ڈال دیا اس کی نافرمانی کو، وتقواہا اور اس کی پرہیزگاری کو، قد افلح من زکاہا تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو پاک کر لیا، وقد خواب من دساہا اور تحقیق ناکام یا نامراد یا برباد ہو گیا وہ شخص، من دساہا جس نے اس کو مٹی میں دبا دیا۔ یاد ہو جائے گا؟ ابھی آپ سے سنے تو یاد ہوگا کہ نہیں؟ والشمسی کا کیا معنی ہے؟ قسم۔ اسی طرح واللیلی رات کی قسم، اذا یغشاہا ہاں کا معنی نہیں کیا، ہاں جب وہ اس کو ڈھانپ لے، تقواہا ہاں کا معنی نہیں ہوا، ہاں اس کی پرہیزگاری، قد افلح من زکاہا ہاں من زکاہا نہیں وہ تو ہو گیا نا، قد افلح یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، من زکاہا ہاں جس نے اس کو پاک کر لیا۔ اسلامی عقیدہ دیں جی، ایک سوال اس کا پڑھیں۔ کل والا سوال کون سا پڑھا تھا یاد ہے؟ نہیں یہ نہیں تھا۔ اچھا، کیا مردے دعا اور پکار سنتے ہیں، یہ پڑھا تھا۔ شرک اکبر کی قسمیں، اگلا سوال ہے ہمارا، شرک اکبر کی قسمیں۔ آپ بتائیں مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ سنتے ہوں تو پھر آپ کو کیا پتا کہ نہیں سنتے؟ جب سویا بندہ نہیں سن سکتا تو مردہ تو مردہ سویا ہوا تو نہیں نا، سویا ہوا تو نہیں سنتا، مان لیا۔ مردہ اور سویا ہوا برابر ہے؟ نہیں، ادھر سانس چلتا ہے ادھر سانس نہیں چلتا، تو یہ بات درست ہے آپ کی عقلی لحاظ سے کہ جب سویا ہوا نہیں اس کو پتہ کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سویا پڑا ہے، کوئی پتہ نہیں، روح اس کی بھی قبض ہو گئی ہے ایک لحاظ سے، مرے ہوئے کو کیا خبر ہوگی، کوئی پتہ نہیں۔ قرآن مجید کی آیت پیش کیا کریں۔ آپ کے سامنے میں پوچھ یہ رہا ہوں کہ کیا سنتا ہے جی، کیوں نہیں سنتا؟ آپ کہیں قرآن مجید میں موجود ہے بات کہ مردہ نہیں سنتا، حدیث میں بات موجود ہے، آپ نے سوال بھی پڑھا جواب بھی پڑھا، جب بات پوچھی جائے تو پھر آپ کو دیکھ لو کسی ایک کی بھی اس طرف دھیان نہیں گیا کہ ہم یہ جواب دیں۔ چلیں، شرک اکبر کس کی قسمیں جی؟ پہلا سوال ہے، کیا ہم فوت شدہ یا زندہ غیر موجود سے فریاد کر سکتے ہیں؟ یہ تو سوال پڑھ نہیں لیا تھا پہلے، اسی قسم کا پڑھا ہوا ہے، مطلق طور پر کہ جو یہاں موجود نہ ہو اس کو پکارنا اور جو فوت ہو گیا ہو اس کو پکارنا، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سوال آپ نے پڑھا ہے، وہی جواب اب ہے، دوبارہ اس کو دوہرا لیں۔ ہرگز نہیں پکار سکتے جی، وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان سے ہم فریاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، ترجمہ کیا ہے؟ وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، جن کو پکارا جاتا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے، لا یخلقون شیئا، وہ ایک شے بھی نہیں پیدا کرتے، چھوٹا سا ایک ذرہ بنا دیں وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ وہم یخلقون، وہ تو بیچارے خود پیدا کیے جاتے ہیں، ان کو پیدا کیا گیا ہے، وہ کسی کو پیدا کر سکتے نہیں۔ جب وہ پیدا ہی نہیں کر سکتے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اموات غیر احیاء، وہ ایسے مردے ہیں جو زندہ نہیں ہیں، اموات مردے ہیں، غیر احیاء زندہ کے علاوہ، یعنی وہ تو زندہ ہے ہی نہیں، مردے ہیں وہ۔
وما یشعرون ایان یبعثون، ان غریبوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں اٹھایا کب جائے گا. وما یشعرون، وہ شعور رکھتے ہی نہیں، ان کو خبر ہی نہیں ایان یبعثون کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. اب اندازہ لگائیں جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے کب اٹھایا جائے گا، اب وہ بیٹے تو دے دے گا لوگوں کو، فریادیں تو سن ہی لے گا نا، لوگوں کی باتیں سن کر ان کی جو مانگ رہے ہیں ان کو وہ تو دیتا رہے گا، ان کی سن کر اللہ کے سامنے پیش تو کر ہی دے گا کہ یا اللہ یہ آئے ہیں ان کی نہ موڑنا. جس بیچارے کو یہ نہیں پتا، جس کو اللہ مردہ کہہ رہا ہے، غیر احیاء کہا جا رہا ہے کہ زندہ نہیں ہے، یہ ایسا مردہ کہ زندہ ہی نہیں، پھر یہ نہیں پتا کہ یہ کب اٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں ایک مقام پر بڑی زبردست بات کہی ہے، پھر بھی نہ عقل آئے نا کہ نہ سمجھ میں آئے تو اللہ نے ایک بڑی عقل کے قریب کر کے بات سمجھائی ہے، بڑی عقل کے قریب. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو یہ پکارتے ہیں نا اللہ کے علاوہ کو، جس چیز کو بھی پکاریں، جو مر گئے ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، کوئی اور چیز ہے اس طرح، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ ایک دریا پہ کھڑا ہو جائے اور پانی کے اوپر ایسے اپنے ہاتھوں کو کر لے. قرآن مجید کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو. پانی کے اوپر ایسے اپنے ہاتھ پھیلا لے اور پانی کو کہے کہ میرے منہ کو پہنچ جا، ہاتھ پانی کو نہ لگائے. وما ہوا ببالغ، اللہ کہتے ہیں وہ پانی پہنچنے والا نہیں ہے. بھئی پانی بہہ رہا ہے، آپ پانی کے اتنا اوپر، یہاں سے پانی چل رہا ہے، آپ ادھر ہاتھ کر کے پانی کو کہیں کہ چل بھئی پانی میرے منہ میں آ جائے گا؟ پانی میں ہاتھ ڈبوئیں گے، چلو بھریں گے، وہ منہ میں ڈالیں گے پھر تو آ جائے گا. جب پانی کے اوپر ہاتھ کر کے پانی کو آوازیں دیتے رہو، پانی سن ہی لے گا نا، بات منہ میں آ ہی جائے گا. اللہ کہتے ہیں نہیں آتا. اسی طرح قبر پہ کھڑے ہو کر شور ڈالنے والے، قبر والے کو کیا خبر کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے. یعنی عقل کے بالکل قریب کر کے مثال سمجھائی اللہ نے کہ یہ تو ایسے ہی ہے. پھر بھی نہیں جی نہیں، بس وہ ادھر سے ہی ملا ہے سارا کچھ، نعوذ باللہ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ لوگ کر دیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عقیدہ صحیح بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.